سارے ہونے کہتے ہوں گے چلو آج ہم نے سوال پوچھنا ہے جی کتنی کہانیاں ہیں بائبل مقدس کی ایک کہانی دی اسٹوری آف ہز اونلی بیگوٹن سن اس کے ایک اکلوتے بیٹے کی کہانی ہے باقی سب کہانیاں اس سے ریلیونٹ اس کو سپورٹ کرتی ہیں تو آپ سے جب بھی کوئی بائبل کے بارے میں پوچھتے ہیں کتنی کہانیاں بائبل کی کتنی کہانیاں جی ایک کہانی اس کے بیٹے اکلوتے بیٹے جو اس میں سے نکلا ہے اس کی کہانی آج کلام سے پہلے میں ایک کہانی شیئر کروں گا اور میرا آج کا موضوع ہے اسٹمبلنگ سٹیج یعنی کہ رکی ہوئی زندگی ٹھہری ہوئی زندگی ٹھوکر کھائی ہوئی زندگی کیرلی ایک ہنگیرین شخص تھا ہنگری کا رہنے والا اپنے ملک کا وہ بیسٹ شوٹر تھا ایتھلیٹ تھا وہ اولمپکس گیمز میں حصہ لیتا جتنے بھی اس کے ملک میں نیشنل چیمپئن شپس ہوئی تھی وہ تمام نیشنل چیمپئن شپس جیت چکا یہ واقعہ ہے 1938 کا 1938 میں وہ شخص ایک ایسا شخص تھا جس پہ پورا ہنگری ملک نظریں لگائے بیٹھا ان کا خیال تھا کہ یہ شخص جب اولمپکس میں جائے گا تو یہ ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا لیکن 1939 میں ایک واقعہ اس کے ساتھ پیش ہوتا ہے کیونکہ جو وہ شخص تھا کیرلی وہ فوج میں تھا اور ایک 1939 میں ٹریننگ کے دوران اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ گرنیڈ فائر تھا اور اس کا جو بیسٹ شوٹنگ ہینڈ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے ہدف کو نشانہ لگاتا ہے وہ اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا وہ روتا ہے وہ خداوند کے سامنے پکارتا ہے خداوند میں اپنے اس ہاتھ کو بیسٹ شوٹنگ ہینڈ بنانا چاہتا تھا دنیا کو دکھانا چاہتا تھا لیکن میرا ہاتھ ضائع ہو گیا ایک ماہ وہ ہاسپٹل میں رہتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایک ماہ کے بعد اب اس کے پاس دو آپشنز تھے یا تو پوری زندگی بیٹھ کے روتا اپنی زندگی میں سٹک ہو جاتا رک جاتا آگے نہ بڑھتا لیکن اس نے اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کا سوچا اس نے سوچا کہ میں اپنے اس ہاتھ کی تیاری شروع کروں جس سے میں لکھ بھی نہیں سکتا تو اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ اپنے بائیں ہاتھ سے جس سے وہ لکھ بھی نہیں سکتا تھا اس نے اس سے تیاری کرنا شروع کیا اور 1939 میں جب ان کی نیشنل چیمپئن شپس ہوئی گیمز ہوئی تو کیرلی وہاں پہ جاتا ہے تو دوسرے لوگ جو اس کو جانتے تھے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ آیا ہے لیکن وہ نہیں کہتے میں تمہارا حوصلہ بڑھانے نہیں آیا میں تم سے مقابلہ کرنے آیا ہوں تیار ہو جاؤ لوگ اس کا مذاق کرتے ہیں لیکن وہ رکتا نہیں ہے ملک کے سارے شوٹرز اپنے بیسٹ ہینڈ سے نشانہ لگانے کو تیار تھے لیکن یہ اپنے اونلی ہینڈ سے ایک ہی ہاتھ سے نشانہ لگانے کے لیے آیا تھا تو کون جیتا the man with only hand ایک ہاتھ والا شخص جیت گیا وہ یہی نہیں رکا اس نے اپنا پورا فوکس 1940 کے اولمپکس پہ ڈال دیا لیکن ورلڈ وار کی وجہ سے 1940 کی اولمپکس کینسل ہو گئی اس نے پورا فوکس 1944 کے اولمپکس میں ڈال دیا وہ بھی ورلڈ وار کی وجہ سے کینسل ہو گئی اب اس کا فوکس 1948 کے اولمپکس میں تھا جس میں اس نے دنیا کا بیسٹ شوٹنگ ہینڈ اپنا بنانا وہ وہاں پہ جاتا ہے اس وقت وہ 38 برس کا تھا 1938 میں وہ 28 برس کا تھا اب نئے لوگ آگے نئے تر و تازہ نوجوان لڑکے آگے ایک 38 شخص کا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا لیکن اس کا ویژن کلیئر تھا اس کا پرپس کلیئر تھا وہ اپنے ہاتھ کو دنیا کا بیسٹ شوٹنگ ہینڈ بنانا چاہتا تھا رکا نہیں رہنا چاہتا اور وہاں پر عجیب کام ہوا دنیا کے بیسٹ شوٹرز تھے وہ گولڈ میڈلسٹ تھے لیکن وہ سب اپنے بیسٹ ہینڈ کے ساتھ تھے لیکن یہ اپنے اونلی ہینڈ کے ساتھ ان کو کمپیٹ کر جاتا ہے جیت جاتا ہے 1948 تک رکا نہیں رہتا وہ 1952 کے اولمپکس کے لیے پھر تیاری کرتا ہے اور عجیب کام کر دیتا ہے دنیا کی ہسٹری بدل دی اس شخص نے کہ 1952 میں بھی اس نے اولمپکس کو جیت دیا اس نے اپنی 42 سال کی عمر میں سارا کو کمپلیٹ کر اگر یہ شخص رکا رہتا سٹک رہتا یہ 1938 میں روتا یہ کہتا میں بس خداوند کچھ نہیں کر سکا
لیکن خداوند کے روح نے اس کو ایک نیا ڈی دیا. اس نئے ڈی نے اس کی زندگی کو نئی تبدیلی دی. کہانی شیئر کرنے کا مقصد ہے ہم وہ دفعہ اپنی روحانی زندگیوں میں رک جاتے ہیں. آئیے اب میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں یوحنا کی معرفت لکھی گیا انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم کلام مقدس میں سے مطالعہ کریں گے. پہلی آیت سے لے کر کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے. یہاں ایک واقعہ ہے، حوض کے کنارے ایک شخص کو شفا ملتی اور کہانی کچھ یوں ہے. یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا. یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے اور اس کے 5 برآمدے. ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی کو ہلایا کرتا تھا. پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو وہ شفا پاتا، اس کی جو کوئی بیماری کیوں نہ ہو. وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، ہے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے لگا. وہ دن سبت کا تھا. بس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے، آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں. اس نے انہیں جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا کہ چارپائی اٹھا کر چل پھر. لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ جانتا نہ تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا. ان باتوں کے بعد یسوع کو ہیکل میں ملا. اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے زیادہ آفت آئے. اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے. اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا. لیکن یسوع نے ان سے کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے، میں بھی کام کروں گا. آمین. مل کے کہیں گے آمین. یہاں پر ہمیں ایک ایسے شخص کی کہانی ملتی ہے جو شخص 38 برس سے حوض کے کنارے پر موجود ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر یہودیوں کی ایک عید کا دن تھا. کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ عید فصح کی طرف اشارہ ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے یہ عید فصح نہیں، یہ کوئی اور یہودیوں کی عید تھی. ہمیں اس کا واضح ثبوت نہیں ملتا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس چیپٹر میں جائیں تو خداوند یسوع مسیح کا انٹریکشن ہمیں ملتا ہے ایک سامری عورت سے. اس کے بعد وہ ایک فوجی افسر کے بیٹے کو شفا دیتے ہیں. خداوند ایک تسلسل کے ساتھ معجزات کر رہا ہے. اس سے پہلے خداوند نے قانا گلیل میں ایک معجزہ کیا. اب خداوند عید کے اس دن وہ یروشلم میں آیا ہے. ایک دروازہ ہے جس کو بھیڑ دروازہ کہا جاتا ہے. یروشلم جو شہر ہے اس کی ایک فصیل تھی. اس فصیل میں 12 دروازے تھے اور اس وقت کا جو یروشلم تھا وہ 3 سے 4 کلومیٹر کے ٹوٹل ایریے پہ محیط یروشلم تھا اور اس پہ 12 دروازے تھے. ہر دروازے کو اس کا نام کی وجہ تسمیہ تھی کہ کس وجہ سے اس کا نام مرتب کیا گیا. اب اس کا دروازہ تھا بھیڑ دروازہ. یہ ایسا دروازہ تھا کہ لوگ جب یروشلم میں دوسرے شہروں سے آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، یہاں سے مویشی خریدتے تھے، یہاں سے بچھیا خریدتے تھے، یہاں سے بھیڑ خریدتے تھے، یہاں سے بیل خریدتے تھے تاکہ وہ اس کو لے کر جائیں اور جا کر ہیکل میں کاہن کو دے کر وہاں پر اس کے لیے قربانی کریں. یہ مویشی منڈی تھی. خداوند اس جگہ سے گزرتا ہے اور جب وہ یہاں سے گزرتا ہے تو کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ اس سے آگے ایک حوض ہے. اس حوض میں
اس حوض میں پانی ہوتا تھا۔ اب وہ حوض ایسا حوض نہیں تھا کہ جس کو باقاعدہ بھرا جاتا تھا، یہ حوض ایسا تھا جو برسات کے پانی سے بھرا جاتا تھا۔ جب بھی بارش ہوتی تھی اس سے یہ حوض بھرا جاتا تھا، کیونکہ برساتی نالا تھا اس کو جو راستہ دیتا تھا۔ اس حوض میں پانی ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ویسے تو جو اس ایریا میں خطے میں جو بارشیں ہیں وہ ہوتی ہیں نومبر، دسمبر، جنوری میں، ان کا سیزن یہ ہے رینی سیزن۔ باقی 8 سے 9 ماہ ان کی وہ خشک سالی رہتی ہے، لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے اس میں پانی جمع رہتا ہے، اور اس کا نام کلام مقدس میں بتایا گیا بیت حسدہ۔ بیت عبرانی اور عربی میں گھر کو کہا جاتا ہے۔ حسدہ یعنی کہ رحمت کا گھر، فضل کا گھر، ترس کا گھر۔ اس کے 3 مطلب لیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر فضل ہوتا تھا، یہاں پر ترس ہوتا تھا، یہاں پر رحمت ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر 5 برآمدے تھے، حوض درمیان میں ہے، اس کے گرد 5 برآمدے ہیں۔ ان 5 برآمدوں میں بہت سے بیمار، بہت سے لنگڑے، بہت سے مفلوج، بہت سے پسماندہ وہاں پر موجود رہتے تھے۔ اب ان کی تعداد تو نہیں لکھی گئی، لیکن وہ 1 سے زیادہ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چند لوگ تھے، لیکن وہ بہت زیادہ تھے۔ اور اگر اس وقت کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ سینکڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوگ بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتے تھے۔ اور پھر کلام کہتا ہے کہ وہاں پر فرشتہ اترتا تھا، یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا، ہمیں شہادت تو نہیں ملتی لیکن اس کا اترنے کا کوئی محسوس ہونا ہوتا تھا، کوئی فزیکل اپیرنس ہوتی تھی، پتہ لگتا تھا کہ کوئی چیز پانی میں آتی ہے اور آ کر پانی کو ہلا دیتی۔ اور یہ چیز کلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ فزیکل فرشتہ فزیکلی طور پہ آتا تھا، ظاہری طور پہ آتا تھا، یا کسی نکارہ بجانے سے آتا تھا، یا کس طرح آتا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن فرشتہ اترتا تھا اور پانی کو ہلاتا تھا۔ وہاں پر جو لوگ تھے وہ بیمار تھے، لنگڑے تھے، مفلوج تھے، پسماندہ تھے، جو دل چھوڑ چکے تھے، جو حالات سے تنگ تھے، جن کو کوئی اٹھانے والا، پکڑنے والا، سنبھالنے والا نہیں تھا، وہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ضروری نہیں وہ بیماری کی حالت میں وہاں پہ موجود تھے، وہ اس حالت میں بھی موجود تھے کہ ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ وہ بے دل بھی وہاں پر ہو سکتے ہیں، وہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی کوئی بھی آگے زندگی میں جینے کی اچھا نہ ہو، وہ جینا نہ چاہتے۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر پرپس دیا جاتا ہے، ایک مقصد کے ساتھ آتے ہیں۔ اتنے 5 برآمدوں میں سے گزر کر آتے ہیں، ایک شخص کے پاس آتے ہیں، اس شخص کے پاس جو 38 برس سے وہاں پر موجود ہے۔ 38 برس، 12,768 دنوں سے وہ بیماری کی حالت میں وہاں پر موجود۔ بیماری اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو 1 دن 2 دن میں ہم تنگ آ جاتے ہیں، لیکن ایک شخص ایک امید سے، ایک اس سوچ سے کہ شاید خدا مجھے یہاں پر شفا دے گا، فرشتہ آئے گا اور مجھے نجات مل جائے گی، مجھے شفا مل جائے گی، وہ 38 سالوں سے انتظار کر رہا ہے اور خداوند اس کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن کلام یہ تو نہیں بتاتا کہ وہ لنگڑا تھا، وہ لولا تھا، مفلوج تھا، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے، یعنی کہ وہ کوشش کرتا تھا، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جس دن پانی ہلایا گیا ہے میں کسی طریقے سے پہنچوں۔ اس نے کوشش جاری رکھی، 38 سالوں میں وہ ہزاروں دفعہ کوشش کرتا ہے، اور خداوند نے اس کی کوششوں کو دیکھا، اس کے اس حسرت کو دیکھا کہ میں شفا پا جاؤں، اور خداوند اس کے طویل انتظار کو دیکھتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ تو شفا پانا چاہتا ہے۔ اب آپ کی منادی کا آغاز ہے، آپ 30 سال کی عمر ہیں، 31واں سال ہے، 31ویں سال میں آپ ایک ایسے شخص کے پاس چلے گئے ہیں جو 38 سال سے بیمار ہے۔ اس نے آپ کو دیکھا اور اس نے سوچا یہ شخص مجھ سے سوال کیا کرتا ہے، یہ کیسا سوال اس نے کیا، میں 38 سالوں سے یہاں پر موجود ہوں، ایک نوجوان لڑکا آ کر مجھے کہتا ہے تو شفا پانا چاہتا ہے۔ اس نے خیال کیا ہوگا اور سوچتا ہوگا اے نوجوان تو شافی بن کے آیا ہے، کیونکہ اس کے جواب سے ہمیں ملتا ہے
کہ خداوند میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے کیا کرے؟ اس میں اتارے. تو یہاں پہ اردو ترجمے میں خداوند لکھا ہے، لیکن اوریجنل ٹیکسٹ میں صرف سر لکھا ہے کہ جناب، کیونکہ وہ یسوع کو جانتا نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس کوئی نہیں ہے اور تو شافی بن کے آ گیا. تو کیسا شافی ہے؟ میں تو 38 سال سے بیمار ہوں. ارے میری بیماری تیری عمر سے زیادہ ہے. تو 31 سال کا جوان ہے. تو اگر میری بیماری کو تصور کیا جائے، میری بیماری کو دیکھا جائے، تو وہ تیری عمر سے 7 سال بڑی ہے. اور تو آ کر میرے سے یہ بات کر رہا ہے. وہ یسوع کو نہیں پہچانتا. وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک شخص پرپس کے ساتھ میرے پاس آ گیا اور وہ اپنی زندگی میں سوچتا ہے کہ میری تو عمر اس کی بیماری سے بھی بڑی ہے. میری بیماری اس کی عمر سے بڑی ہے. یہ تو نوجوان سا لڑکا ہے، یہ کیسے مجھے شفا دے گا؟ اب آپ 31 سال کے ہیں اور اس کی عمر جو ہے وہ آپ سے کافی بڑی ہے. کلام یہ تو نہیں بتاتا کتنی ہے، لیکن 38 سال سے اگر بیمار ہے تو مائٹ بھی وہ 70 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 50 سال کا ہو. وہ یسوع کی قدر نہیں کرتا، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کا خیال تھا کہ یہاں پر تو بڑے کاہن آئے، یہاں پر تو بڑے سردار کاہن آ جاتے ہیں، یہاں پہ تو بڑے لوگ آ کر دعا کرتے ہیں، یہاں تو فرشتہ آ کر بھی پانی ہلاتا ہے، مجھے پھر بھی شفا نہیں ملی. اور یہ شخص مجھے کہتا ہے کہ تو شفا پانا چاہتا ہے. وہ جانتا نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا. اور آج چرچز میں بھی یہی ہوگا. ہم شفا پانے کے لیے آتے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں، ہم مسیح کو جانتے نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جناب کوئی نہیں ہے جو مجھے لے کر پانی میں اتارے. وہ یسوع سے ناواقف تھا لیکن جانتا نہیں تھا کہ یہ شافی وہ ہے جو ابراہیم سے پہلے. وہ جانتا نہیں تھا کہ شافی وہ ہے جو کہتا ہے جب کچھ نہ تھا تو میں. وہ جانتا نہیں تھا کہ شافی وہ ہے جس کی بابت لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا اور اس کے وسیلہ سے سب چیزیں وجود میں آتی اور وہ نور تھا، وہ نور آدمیوں میں چمکا. وہ جانتا نہیں تھا کہ شافی وہ ہے جس پہ الوہیت کی ساری معمولی موجود اور اس میں رہتی ہے. وہ جانتا نہیں تھا کہ شافی وہ ہے جو ازل سے ابد سے. وہ شافی کو پہچانتا نہیں. وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ شافی وہ ہے جو کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا ہوں. وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ شافی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن شافی وہ ہے جو ابتدا بھی ہے، جو انتہا بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، اور جو دنیا کے وجود سے پہلے. آج ہم مسیحی لوگ بھی اسی وجہ سے مشکل ہیں کہ ہم شافی کو پہچانتے نہیں ہیں. ہمارے خیال میں شافی ایک چھوٹی ہستی ہے جو کچھ نہیں کر سکتی. ایک خدا کا خادم، اسے پوچھا گیا، اس نے 50 سالہ خدمت کر لی. خدمت کے بعد پوچھا گیا کہ تیری زندگی میں سب سے آسان کام کیا تھا؟ اس نے کہا میری زندگی میں خدمت کے آسان کاموں میں شفا کا کام تھا. وہ جو ہوستا حیران ہوتا ہے، کہتے ہیں شفا کا کام کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں وہ کام میرا شافی کرتا ہے. اس کے لیے یہ معمولی سا کام، اس کے لیے معمولی کام ہے کہ وہ 38 سال کے ایک شخص کو صرف کہہ ہی دے تو وہ اٹھ جائے. میرے عزیزو، شافی کو پہچاننا ہم سب کی زندگیوں میں اہم ہے. اور آج ہماری پریشانیوں اور مشکلات کا حالات بھی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شافی کون ہے. اب خداوند اس سے پوچھتے ہیں کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ تو وہ اس کا فوکس کدھر ہے؟ اس کا فوکس ہوش پہ. یسوع پاس آ گیا، بادشاہ پاس آ گیا، وہ جلالی پاس آ گیا. اس کا فوکس ہوش پہ ہے، پانی ہلنے پہ ہے کہ پانی ہلے گا، مجھے کوئی اتارے گا تو پھر میں اس میں اتروں. ہماری سوچوں میں بھی ایسے ہی. ہمارے پاس یسوع آ جاتا ہے، دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. آگے کی آیت پوری کریں گے. دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. کیا کریں گے جی؟ جو کوئی کیا کرے گا؟ میری آواز سن کر اس کو کھولے. میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم نے اپنے
یسوع کو شافی کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے. ہم نے بھی اپنا فوکس ہوز پہ لگا دیا ہے, ہم نے بھی اپنا فوکس کچھ ٹی وی چینلز پہ لگا دیا ہے, ہم نے بھی اپنا فوکس کچھ پاسٹرز پہ لگا دیا. میں ان کے خلاف نہیں ہوں, میں ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں, اس سے لوگوں کو برکت ملتی ہے. لیکن ان سے بڑا میرا اور آپ کا شافی ہے جو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ وہاں بھی ویسا ہے, وہ یہاں بھی ویسا ہے. اس نے فرمایا جب 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے تو معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کرنا ہے, معجزہ یسوع کرتا ہے. کوئی بھی خادم اگر یہ کلیم کرتا ہے نا کہ میں معجزہ کرتا ہوں تو وہ جھوٹا خادم ہے, کیونکہ معجزہ وہ کر ہی نہیں سکتا. کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل کر کر کیا کرتا ہے, شفا جاری کرتا ہے. وہ شفا اس کے کلام سے جاری ہوتی ہے, اس یسوع سے جاری ہوتی ہے. جو کلمہ ہے, جو کلمہ اللہ ہے, اس سے کلام سے شفا جاری ہوتی ہے. اور ہم اپنے فوکس کو کلیئر کریں, اور یہی فوکس آج ہمیں چرچز میں کم نظر آتا ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں اکٹھا ہونا بہت اچھی بات ہے, یہ خدا کا گھر ہے, ہم نے اکٹھا ہونا ہے. خدا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, مل کر عبادت کرتے ہیں, ایک کمیونٹی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں, لوگ اس سے برکت پاتے ہیں. لیکن اگر یہ تصور کیا جائے کہ اس خاص جگہ پر جانے سے ایک ہوش تک میں جاؤں گا تو مجھے برکت ملے گی, اب یسوع وہ یسوع نہیں ہے, وہ خود آتا ہے. اس نے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں وہاں پر موجود ہوں. اب کلام میں لکھا ہے فرشتہ اترتا تھا, فرشتہ اتر کے کیا کرتا تھا, پانی کو پلاتا تھا. فرشتہ اترتا تھا یا فرشتہ بھیجا جاتا تھا, 2 مختلف باتیں. کیونکہ فرشتوں کی جو خصلت ہے یا جو ان کی فاؤنڈیشن ہے جیسے وہ بنائے گئے ہیں, وہ ان میں شعور ہے, لیکن ان میں جذبات نہیں. اپنی مرضی سے فرشتے نہیں جاتے, فرشتے ہمیشہ حکم کے پابند ہوتے ہیں. فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پانی کو ہلاؤ, وہ اس حکم کے منتظر رہتے تھے. اور یہاں پر بھی فرشتہ اترتا تھا, وہ بھیجا جاتا تھا. یہ 2 مختلف باتیں. معلوم ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ آتا تھا تو پانی کو ہلاتا تھا تو کوئی سائن آتا تھا. یہ بائبل کی اصطلاح ہے, بائبل بیان کرتی ہے اس کو کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ حکم کو مانتے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے, لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں, جبرائیل ہے, میکائیل ہے, سرافیم ہے, چرب ہے, وہ خداوند کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں. اسے یہ معلوم نہ تھا کہ میرے پاس کون ہے, وہ اس فرشتے پر غور کرتا ہے, لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ میرے پاس تو وہ آ گیا ہے جس کے حکم سے یہ فرشتے آتے ہیں. وہ اس فرشتے پر نظر کرتا ہے. کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے تو 24 بزرگ اپنے تاجوں کو اتار لیتے ہیں, تو جو اس کی حضوری میں فرشتے ہوتے ہیں وہ سرنگو ہو جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں, حکم کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب یہ بادشاہ حکم دے گا, کب یہ فرمائے گا کہ تو جا کر یہ کام کر. وہ کام کرتے ہیں. فرشتہ خود سے کام نہیں کرتا, فرشتہ حکم کا منتظر ہوتا. اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اگر موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ فرشتہ لے جاتے اپنا کام چلا جائے, میں نہیں آؤں گا, کیوں نہیں آؤں گا, تم گردن کش کو ہوگا. لیکن وہ حقیقت جانتا تھا, وہ جانتا تھا کہ اگر خدا نہیں آئے گا تو اس کی حضوری نہیں آئے گی, اور اگر خدا خود موجود نہیں ہوگا تو ہم نرالے لوگ نہیں ہوں گے. وہ جانتا تھا. یہ شخص ناواقف تھا, یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس کون آ گیا ہے. وہ ناواقف شخص تھا. وہ سوچتا یہ تھا کہ شاید میرے پاس کوئی ایسا شخص آ گیا ہے جو ایک نوجوان سا لڑکا ہے اور چھوٹا ہے, اس کہتا ہے کہ تو شفا پانا چاہتا ہے. کلام مقدس میں سے معذرت کے ساتھ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, جب کوئی چھوٹا کسی جگہ پر کوئی حکمت کی بات کرتا ہے, کلام کی بات کرتا ہے, تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایسی چھوٹی سی عمر نے کیا بیان کرنا ہے. لیکن یوئیل کی کتاب کو پڑھیے گا, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا روح نوجوانوں پہ, بیٹوں پہ, بیٹیوں پہ, چھوٹوں پہ اندیلتا ہے. اس کا روح جب خدا کام کرتا ہے, یہ اس کا روح کام کرتا ہے. انسان خود سے کام نہیں کرتا.
لیکن جو شخص اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے وہ اس برتن میں سے ہو کر کام کرے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے یہ تھا، یہ چھوٹا سا شخص آ گیا ہے اور یہ آ کر مجھے کہتا ہے تو شفا پانا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ یہ وہ ہے جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، یہ وہ ہے جس کے سامنے میکائیل کھڑا رہتا ہے، جس کے سامنے جبرائیل کھڑا رہتا ہے، اور وہ دو ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، دو ہاتھوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ننگا پن نظر نہ آئے، دو ہاتھوں سے وہ اڑتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب یہ بادشاہ اپنے تخت پر تخت نشین ہے تو کہیں ایسا نہ ہو اس کے نور سے، اس کی تجلی سے، اس کی پرکشش برکت سے، اس نور سے ہم کہیں بھسم نہ ہو جائے۔ وہ یہ سمجھتا تھا ایک عام شخص آ گیا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا جو سامنے کھڑا ہے وہ فرشتوں کو حکم دینے والا ہے۔ فرشتے اس کے حکم سے آ کر پانی کو ہلاتے ہیں۔ اور اب یہاں پر ایک اور بات دیکھیں، 38 برس سے ایک شخص ہے، وہاں پر بہت سے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگوں میں خداوند یسوع مسیح ایک شخص کے پاس آ جاتے ہیں، ایک شخص کے پاس آتے ہیں اور ایک ہی شخص سے ہم کلام کرتے۔ کچھ تھا اس میں، کوئی بات تھی کہ خداوند نے اس سے آ کے ایڈریس کیا۔ خداوند کسی اور کو بھی کہہ سکتا تھا، وہ کوئی وہاں پر ایک تو نہیں ہوگا، بہت سارے ہیں، لیکن اس کے پاس کیوں ہے؟ کلام میں لکھا ہے اس کے آگے کہ خداوند نے کہا آپ کے بعد کیا نہ کرنا، گناہ نہ کرنا۔ تو یسوع کس کے لیے آیا تھا؟ گناہ گار کے لیے آیا۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو گناہ گار ہے، جو اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگ رہا ہے، جو تنگ آ گیا ہے۔ شاید بعض بات بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیماری میں سکھی ہو جاتے ہیں۔ ہم جب بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اپنے جیسے لوگوں کو اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سائیکولوجیکل ایک افیکٹ ہے، نفسیاتی ایک ہے کہ جب آپ کسی وجہ سے کسی بھی ایریا میں کمفرٹیبل ہو جائیں آپ اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے، آپ نہ اسے چینج ہو سکے کیونکہ آپ کے اندر وہ ولنگنس نہیں ہوتی۔ اب یہ شخص، اس کا رتبہ دیکھیں، اس کے پاس خداوند آ گیا۔ اب کلام مقدس میں خداوند آ کر اس سے ہم کلام ہو۔ خدا نے اپنے لوگوں سے نوشتوں کے ذریعے باتیں کی، نبیوں کے ذریعے باتیں کی، اس نے رویا کے ذریعے باتیں کی، کلام کے لیے باتیں کی، لیکن جس کے ساتھ خدا خود کلام کرے، کلام کہتا ہے وہ خدا کا دوست بن جاتا ہے، وہ خداوند کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ خلیل اللہ بن جاتا ہے، یعنی کہ خدا کا دوست بن جاتا ہے۔ تو ادھر کیا ہوا کہ خداوند اس سے آ کر خود ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اب اس کا رتبہ دیکھیں، کتنے بیمار تھے، کتنے لوگ بیمار تھے۔ یوحنا نے کسی کا نام نہیں لکھا، نام تو اس کا بھی نہیں لکھا، لیکن ایک پورا چیپٹر اس کو مختص کر دیا، پورا چیپٹر اس کے نام کر دیا، اور رہتی دنیا تک جب تک یہ کلام دنیا میں موجود ہے اس کا ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا دوست بن گیا۔ جب خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، بات کرتا ہے، اور جب خدا بولتا ہے اپنے خادموں کے ذریعے بھی، تو پھر آپ عام لوگ نہیں رہتے ہیں، پھر خدا آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے تو وہ آپ سے بولتا ہے، آپ اس کے اپنے لوگ بن جاتے ہیں، اس کے اپنے دوست بن جاتے ہیں۔ اب اس شخص کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس سے بات چیت کی، اس نے جب کنورسیشن کی، تو میں اب یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھتا ہوں کہ اگر یہ کہہ ہی دیتا نا کہ جی میں شفا پانا چاہتا ہوں، ہاں میں شفا پانا چاہتا ہوں، تو اس کی زندگی میں شفا کا کام ہو جانا تھا۔ لیکن خداوند اور سکھانا چاہتا تھا، خداوند نے اسے سکھایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خداوند کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا، یہ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے بات کر لیتا، ان کی آنکھوں میں دیکھتا، تو شاید یہ شفا آ جاتا۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے شمعون کے بارے میں کہ جب ہیکل میں خداوند کو لے کر آئے تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، تو اس کی تو چہرے مبارک سے نجات جاری ہوتی، اور اس کی آنکھوں میں لکھا ہے کہ جس کو وہ غور سے دیکھتا تھا نا اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ میں ایک ربی کو پڑھ رہا تھا، وہ ربی کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ، وہ اس دور کا ربی تھا، وہ کہتا ہے کہ یسوع کی آنکھوں میں دیکھ کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، وہ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک قدرت تھی، ایک جلال تھا، اس کی آنکھوں میں ایک نور تھا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں کیا تھا؟ ایک نور تھا،
اور کلام بیان کرتا ہے یوحنا رف کے مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں کیسے تھی، کیسے آنکھیں تھی، آگ کے شعلوں کی مانند تھی. انہی آنکھوں نے جب زکئی کو دیکھا تو اس نے جب غور سے نظر کی تو کیا ہوا؟ زکئی کی زندگی بدل گئی. انہی آنکھوں نے جب غور سے بدکار عورت کو دیکھا تو اس کی بدکاری ختم ہو گئی، وہ جاتی رہی. انہی آنکھوں نے جب کسی شخص کو وہ دیکھتی تھی تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی. اپنے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خداوند تو ہم پہ بھی کرم کی نظر کر. تو جب وہ کرم کی نظر ہم پہ کر لے گا نا تو ساری نظراں ٹر جائیں گی. پھر کوئی ڈر نہیں رہے گا میرے کاکے نو ٹیکا لا دو، اے نال ادھر نیل کٹر بھی رکھ دو، ادھر بیگ سے چمچا بھی رکھ دو، اینو جناب جی فلانی سیاہی بھی لگا دو. کیونکہ جب میرے آقا کی نظر کرم آ جاتی ہے تو پھر کوئی بھی نظر ہماری زندگیوں میں نہیں لگتی ہے، پھر خداوند کا جلال ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی نظر مانگے، اپنی زندگیوں میں یہ دعا کریں کہ خداوند تو اپنا نظر کرم میری زندگی پہ کر. اب کہتا ہے کہانی میں واپس آتے ہیں، میرے پاس کوئی بھی نہیں، میرا باپ مجھے چھوڑ گیا، میری ماں مجھے چھوڑ گئی، میرا بھائی چھوڑ گیا، میری بیٹی چھوڑ گئی، بیٹے چھوڑ گئے، بیوی چھوڑ گئی، میں اکیلا یہاں پر، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے پانی دینے والا نہیں ہے، کوئی مجھے روٹی دینے والا نہیں ہے، کوئی میں دوسروں کے کرم پہ ہوں، کوئی میرے اس بستر سے میری غلاظت اٹھانے والا نہیں ہے، میں اس بستر پہ 38 برسوں سے پڑا ہوں، کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، میں دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوں. کوئی روٹی دے دے تو میں کھا لیتا ہوں، کوئی پانی دے دے تو میں پی لیتا ہوں، کوئی مجھے نہلا دے تو میں نہا لیتا ہوں، مجھے چھوڑ گئے ہیں. اب یہ سچویشن دیکھیں اس شخص کی، کیسا پریشان کن اس کے حالات ہیں. وہ دوسروں کے رحم پہ ہے، دوسروں کے صدقے پہ ہے، وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ 12,768 دن لگا دیتا ہے. تھوڑے دن نہیں ہیں. ہم جب دوسروں پہ ڈیپینڈنسی شو کرتے ہیں اور ہم جب ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ایک دن کے لیے چھوڑ دے ہم مشکل میں آ جاتے ہیں. کہتا ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے جو مجھے سنبھال سکے، سب چھوڑ گئے ہیں، اور وہ پریشان ہوتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم کتنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کتنوں کو اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آج اگر معاشرے میں دیکھیں تو لوگ جب جوان ہوتے ہیں اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، در بدر ہوتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہوگا، اس کو یہ دکھ میں ہوتا ہوگا، یہ تنہائی میں ہوتا ہوگا، لیکن 38 برس سے اس جگہ پر موجود تھا کہ مجھے کوئی سنبھالے. آج ہم اپنے گھرانوں میں بھی اگر دیکھیں تو بہت ساری ایسی کہانیاں ملتی ہیں. میں انکریج کروں گا اور میں دعا ہوں کہ کوئی ایسا ہمارے چرچ میں اس محلے میں نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسا ہے، اکیلا ہے، تو اس کے پاس جائیں. آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ یسوع کا پیغام لے کر جائیں گے، اس کی محبت کو لے کر جائیں گے. رسول بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے تیرے پاس سب معجزے ہوں، تیرے پاس سب نعمتیں ہوں، تیرے پاس غیر زبان ہو، تیرے پاس اگر نبوتیں ہو، تیرے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، تیرے پاس محبت نہیں ہے تو تو خالی ہے. تو اگر محبت نہیں ہے نا تو پھر ایسا ہی ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب کوئی اپنا اکیلا رہ جاتا ہے، لوگ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آپ سے دعائیں آپ کے لیے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ بیماری میں چلے جاتے ہیں. آج بھی ایسے ہی ہے نا. میرے پاس کوئی نہیں ہے جو میرے بستر کی شیٹ صحیح کر دے، جو مجھے دوائی لا دے. میری دوائی ختم ہو گئی ہے تو مجھے دوائی لا دے. بلکہ لوگ تو اس سے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں. ایک خدا کا خادم بیان کرتا ہے کہ یہاں تک آج کے لوگ مردہ دل ہو گئے ہیں، وہ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دعا کریں خداوند اپنی مرضی پوری کرے. میری ماں بیمار ہے، میرا پیو بیمار ہے، پر دعا کریں کہ خدا اپنی مرضی پوری کرے. مطلب جانتے ہیں اس بات کا؟ اگر بغیر بال فریب دے سیدھی سیدھی گال کریں تو مطلب جانتے ہیں کیا؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کو دعا کرو کہ میری ماں مر جائے، میرا پیو مر جائے. یہ ظالم پادری نہیں بنا دیا کرو ہوتے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے اس باتوں کو سوچ کیسے دکھی لوگ ہوں گے جب اگر مثال کے طور پر میرا بیٹا میرے لیے ایسی دعا کرے، کیا گزرے گی میری زندگی؟ میں اکیلا ہو گیا ہوں. تو اگر کوئی ایسا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اپلیکیشن ہے.
یہ مسیحی ایمان ہے. تو پھر جب ایسے ہوگا ہمارے خاندانوں میں تو کہاں مسیح کی محبت رہے گی؟ بھائی دو بھائی تھے، بھائی عمران اور بھائی ایمانویل، میرے سے پرسوں بات کر رہے تھے، آج خدا کا روح محدود کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے محدود ہوتا جا رہا ہے، محبت ختم ہو گئی ہے، اس لیے محدود ہوتا جا رہا ہے کہ ہم خود کام کر رہے ہیں، روح کو کام نہیں کرنے دے رہے. ہم رک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جا پھر تو کرنا ہے تو کام کر. تو جب روح بھی ایک شخصیت ہے، جب وہ رک جاتا ہے تو پھر کام نہیں ہوتا. آپ سوچیں اس بات کو کہ اگر آپ اپنے کسی شخص کو آپ نے بھی ایسی تنہائی میں چھوڑا ہے تو اس کے پاس جائیں. یہ بڑا الرٹ ہے ہماری مسیحی قوم کا، اور یہ معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے. اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے نا ایسا نہیں ہے تو پھر میں معذرت کے ساتھ خوش ہونا چاہیے ہم اس بات پہ. لیکن اس شخص نے کیا کہا؟ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. ارے دوسروں کے پاس تو ہے، وہ آتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں، تو فرشتہ آیا پانی ہلا، انہوں نے پانی میں اسے پھینک دیا، وہ شفا پا جاتا ہے. میں تو ایسے. اب مسیح کیا جواب دیتا ہے؟ مسیح جواب دیتا ہے اچھا چل پھر تیرے پاس کوئی نہیں ہے نا، تو پھر تیرے پاس میں آ گیا. میرے پاس کون آ گیا؟ میں آ گیا ہوں تیرے پاس. تو گنہگار آدمی ہے، تو بدکار آدمی ہے، لیکن چل تو جو 12,768 دنوں سے 38 سالوں سے یہاں پر پڑا ہے، تجھے ہوش میں اتارنے والا کوئی نہیں ہے. اب میں تیرے لیے کسی فرشتے کو نہیں بھیجوں گا تاکہ کل کو تو یہ کہ مجھے کوئی ہوش میں اتار نہیں سکا. میں خود آ گیا ہوں تاکہ تو شفا پائے، تو میری گواہی قائم کرے. ادھر بھی یسوع آ گیا، تالیاں بجا دو پھر اس کے ساتھ. ادھر بھی وہی ہے. اور اگر وہ فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں اس نے بھیجا، خود آیا ہے اور اپنے تخت کے ساتھ یہاں پر موجود ہے. اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں کیونکہ وہ یہاں پر موجود ہے. اور وہ کہتا ہے، داؤد بھی کہتے ایک دفعہ روتا ہے کہ میری مدد نو کون آئے گا؟ کہاں سے میری قوت ہے؟ میرا بھائی چھوڑ گیا، میرے رشتے دار چھوڑ گئے، میرا باپ چھوڑ گیا، چاچے چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے مجھے، اپنا بیٹا مجھے مارنے کو تیار ہے، تو میری قوت کہاں سے آئے گی؟ تو کلام کہتا ہے میری قوت کہاں سے آئے گی؟ کتوں آئے گی میری قوت؟ میری مدد کو رب آپ ہی آیا. تو پھر تو یہ نہ کہنا کہ میں نے فرشتے کو بھیج دیا ہے، لیکن تیری مدد کے لیے رب آپ ہی یہاں پر ہو گیا. تو پھر اٹھ، اپنا بستر اٹھا اور چل. پھر بہت زوردار اس بات کے لیے آپ خداوند کی شکر گزاری کریں. میں نے تیری کمی دیکھی ہے، تیرا مشکل دیکھی ہے، تیری مصیبت دیکھی ہے، میں تیرے لیے خود آ گیا ہوں. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. وہ خود آ گیا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. کلام میں کہتا ہے میرے عزیزو، ماں اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑوں گا. میں کبھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ کہتا ہے دنیا کے آخر تک میں تیرے ساتھ. جتنی تیری زندگی ہے ادھر سے بھی، اس سے بھی آگے میں تیرے ساتھ، تجھے کبھی بھی میں چھوڑنے نہیں لگا. یہ اس کا. اور ایک اور خوبصورت بات ہے، بائبل میں ہم جانتے ہیں کہ خداوند اپنی ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے آتا ہے. یہاں پر ہمیں ایک اور کھوئی ہوئی بھیڑ کی پہچان ملتی ہے. خداوند ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے لیے آیا، اس نے اس کو ڈھونڈ لیا، ڈھونڈ کے اس نے اس کو شفا دی اور اسے کہا کہ اب تو گناہ نہ کرنا. شخص وہ جانتا نہیں تھا، لیکن جب جان گیا، اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، تو وہ جس میٹ پر موجود تھا، جب خداوند نے کہا ٹیک اپ یور میٹ اینڈ واک، تو اس نے جب کہا اٹھ، اپنا بستر اٹھا اور چل پھر، تو اس نے وہ اٹھا لیا. اب گواہی دیتا پھر رہا ہے وہی شخص. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں، بھائیوں پرے ہٹ جاؤ، کائنوں پرے ہٹ جاؤ، سردار کائنوں پرے ہٹ جاؤ. میں اس بستر پہ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کونے میں 38 سالوں سے تھا، آج مجھے کرسمس مل گیا، آج مجھے یسوع مل گیا، آج میری زندگی میں شفا آ گئی. میں اس کی گواہی دیتا ہوں کیونکہ وہ میرا خداوند ہے. ہم کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ ہم میں سے بتیرے 38 سالوں سے اپنے بستر پہ اپنے کونوں میں موجود ہیں، اور ہم سوچتے ہیں بعض اوقات مجھے تو میرے بھائی نے، میری بہن نے چھوڑ دیا، مجھے تو پادری صاحب نے کچھ کہہ دیا، مجھے جو ایڈن صاحب نے کچھ کہہ دیا، خزانچی صاحب نے چرچ میں کچھ کہہ دیا، میں نہیں ہوں خدمت کرنی، میں بھی 38 سال سے اپنے شہر میں چلا جاؤں گا. غور کرنے کی بات ہے. اور آج
हम सब के लिए यीशु यहाँ मौजूद है और वो कहता है कि अपना बिस्तर उठाओ और चलो। चाहे वो खिदमत पे आप बैठे हैं, चाहे आप अपने सेकुलर ज़िंदगी में किसी जगह पे बैठे हैं, चाहे आप किसी भी मकाम पर बैठ चुके हैं, वो आज कहता है अपना बिस्तर उठाओ और चलो। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। खुदा उनकी तारीफ करेंगे। बड़ा मैं इनकरेज करना चाहूँगा